انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک بہت ہی خاص پرسنالٹی کے بارے میں بات کریں گے، جن کا نام ہے حضرت مسلم ابن عقیل۔ حضرت مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے کزن، ان کے چچا زاد بھائی ہیں، اور امام حسین سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت با ایمان اور بہت بہادر انسان تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں جب یزید جیسا ظالم انسان خلیفہ بن کر بیٹھ گیا تو وہ امام حسین علیہ السلام کا سخت دشمن تھا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے اور ان کے فیملی ممبرز کے لیے حالات اتنے خراب کر دیے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنا گھر مدینہ چھوڑ کر اور وہاں سے جانا پڑا۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو وہاں پر انہیں کوفہ سٹی سے اور دوسرے سٹیز سے بہت سارے تھاؤزنڈز آف لیٹرز ملے، جس میں سب نے ایک بات لکھی تھی کہ ہم یزید کے ظلم سے بہت تنگ ہیں، وہ بہت ظالم انسان ہے، اس نے تمام شہروں میں جو حاکم بنائے ہیں وہ سب بہت ظالم ہیں، بہت گناہ گار ہیں، امام ہم ان سے بہت پریشان ہیں، آپ آئیں، آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن پلیز آپ ہماری مدد کے لیے آئیں۔ ان کی حالت کا پڑھ کر امام حسین علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ امام انہیں ظلم سے نجات دلانا چاہتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں کوئی فون یا موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو مختلف سٹیز کے مختلف جگہوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجنا پڑتا تھا۔ تو کوفہ سٹی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس بھائی، اپنے اس دوست کو بھیجا جن پر وہ بہت بھروسہ کرتے تھے، یعنی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور ان سے کہا کہ وہاں کے کوفہ کے حالات معلوم کرو اور مجھے بتاؤ، تاکہ پھر اگر وہاں پر حالات ایسے ہوں تو میں وہاں پر آؤں۔ انہوں نے لیٹر بھی دیا حضرت مسلم کو۔ حضرت مسلم وہاں سے روانہ ہوئے، بہت مشکل، بہت لمبا سفر طے کرتے ہوئے، ڈیزرٹس میں سے گزرتے ہوئے، گرم ہوائیں، اتنا مشکل سفر تیزی سے حضرت مسلم طے کرتے جا رہے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں امام حسین علیہ السلام کے حکم کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو اس ظلم سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ راستے میں اتنی تکلیفیں اٹھائیں، پانی ختم ہو جاتا تھا، پیاس لگتی تھی بہت شدید، لیکن حضرت مسلم چلتے گئے۔ اور پھر جب وہ کوفہ پہنچے تو یہاں پر ایک اور بہت با ایمان مومن حضرت مختار ثقفی کے گھر وہ مہمان بنے۔ جب وہ یہاں مہمان بنے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ سفیر حسین آئے ہیں، امام حسین نے کسی کو بھیجا ہے، تو وہ حضرت مختار کے گھر آنا شروع ہوئے۔ جب حضرت مسلم نے انہیں امام حسین علیہ السلام کا لیٹر پڑھ کے سنایا، جس میں امام نے کوفہ والوں کے لیے بہت سے میسیجز دیے تھے اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنے بھائی مسلم کو آپ کی طرف بھیجا ہے، اگر مسلم مجھے وہاں کے حالات کے بارے میں کچھ اچھا بتاتے ہیں کہ وہاں پر آپ لوگ ہماری مدد کرنے کو تیار ہیں تو میں انشاءاللہ جلد ہی کوفہ آؤں گا۔ لوگوں نے جب امام حسین علیہ السلام کا یہ میسج سنا تو بہت خوش ہو گئے، بہت ہوپ میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کی۔ بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پرومس کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، ہم آپ کی بات مانیں گے اور ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اتنے لوگوں نے بیعت کی، اتنے لوگوں نے بیعت کی کہ 18,000 لوگ جمع ہو گئے۔ اب حضرت مسلم خوش ہوئے، انہیں ہوپ ملی کہ یہاں پر امام حسین کا ساتھ دینے والے بہت ہیں۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو میسج بھجوا دیا کہ مولا آپ یہاں آ سکتے ہیں، یہاں کے حالات اچھے ہیں۔ جب یزید کو وہاں خبر ملی کہ حضرت مسلم اس طرح کوفہ میں آئے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے ابن زیاد جیسے ظالم انسان کو کوفہ کا حاکم بنا دیا۔ ابن زیاد اتنا بڑا ظالم تھا، کسی پر بھی رحم نہیں کرتا تھا۔ اس نے آتے ہی پورے کوفہ شہر میں اپنے آدمی پھیلا دیے کہ جہاں بھی، جس گھر میں بھی مسلم ملیں اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اب حضرت مسلم کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہو گیا،
تو ایک اور بہت با ایمان مومن امام حسین سے بہت محبت کرنے والے حضرت ہانی ابن عروہ نے حضرت مسلم کو اپنے گھر میں چھپا لیا اور کسی کو بھی نہیں بتایا تھا سوائے چند بہت خاص لوگوں کے کہ حضرت مسلم کہاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کوفے کی ایک بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی تھے شریک بیمار تھے، تو ابن زیاد ان کے گھر پر آنے والا تھا ان کو دیکھنے کے لیے۔ شریک نے حضرت مسلم سے کہا کہ آپ ابھی ابن زیاد آئے گا نا، وہ اتنا بڑا ظالم ہے، آپ اسے قتل کر دیں، وہ ابھی میری طبیعت پوچھنے آئے گا نا تو آپ اسے قتل کر دیجیے گا۔ لیکن ابن زیاد آیا اور طبیعت پوچھ کر چلا بھی گیا، لیکن حضرت مسلم نے قتل نہیں کیا۔ حضرت مسلم حالانکہ وہیں تھے، ابن زیاد کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ شریک نے پوچھا حضرت مسلم سے کہ آپ کے پاس تو اتنا اچھا موقع تھا، آپ نے کیوں قتل نہیں کیا ابن زیاد کو؟ حضرت مسلم نے فرمایا میں رسول اللہ کی پیروی کرتا ہوں اور اسی لیے میں نے اسے قتل نہیں کیا ہے کہ مومن دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ حضرت مسلم کی یہ بات سن کر شریک اور بھی زیادہ حضرت مسلم سے محبت کرنے لگے۔ اب جب ابن زیاد کے آدمیوں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا اور حضرت مسلم کہیں ملتے ہی نہیں تھے، تو ابن زیاد کا ایک بہت ہی چالاک آدمی تھا جس کا نام تھا معقل۔ اس نے ایک بہت چالاکی والا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کرنے لگا کہ جیسے وہ شام سے آیا ہے اور بہت اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ وہ صبح شام جھوٹے مسجد میں جا کر نماز پڑھتا، چپ چاپ لوگوں کی باتیں سنتا تاکہ اس کو کچھ اندازہ ہو کہ حضرت مسلم کہاں ہیں۔ ایک دن مسجد میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جس کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنے بڑے مومن ہیں، اور یہ واقعی حضرت مسلم بن اوسجہ تھے جو اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے۔ معقل ان کے پاس گیا اور خدا کی جھوٹی قسمیں کھا کر اس نے ایسے ظاہر کیا کہ وہ حضرت مسلم سے ملنا چاہتا ہے، انہیں کچھ امپورٹنٹ چیزیں دینا چاہتا ہے، کوئی مال ان کو دینا چاہتا ہے، اور اس نے اس طریقے سے دھوکہ دیا کہ حضرت مسلم بن اوسجہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ ان کا دوست بننے کا اس نے ڈرامہ کیا، اور پھر ساری چیزوں کے بارے میں جب اسے معلومات مل گئی کہ حضرت مسلم کہاں ہیں، سب چیز کے بارے میں اس نے ابن زیاد کو جا کر بتا دیا۔ آدھی رات میں جب لوگ سو رہے تھے، ابن زیاد کے محل سے لوگ آئے۔ انہوں نے حضرت ہانی بن عروہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ ابن زیاد آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت ہانی سمجھ گئے۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو ان کے اندر جاتے ہی دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اب حضرت ہانی سمجھ گئے۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو مارا۔ پہلے تو ان سے حضرت مسلم کو اپنے گھر میں چھپانے کا کہا کہ تم نے کیوں حضرت مسلم کو اپنے گھر میں چھپایا تھا۔ حضرت ہانی تو خود ایک با ایمان مومن تھے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم مسلم کو مجھے دے دو۔ حضرت ہانی نے منع کر دیا کہ میں مہمان کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ غصے میں ابن زیاد نے حضرت ہانی کو مارا۔ حضرت ہانی زخمی ہو گئے اور پھر حضرت ہانی بن عروہ کو قید کر لیا۔ جب حضرت مسلم کو حضرت ہانی کے گرفتار ہونے کی خبر ملی، وہ انقلاب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ اور ان کا جو ساتھ دینے والے افراد تھے، فجر کے وقت ان کی آواز بلند ہوئی۔ سب نے ابن زیاد جس محل میں، جس دارالعمارہ میں بلڈنگ میں رہتا تھا، اس کو گھیر لیا۔ ابن زیاد ڈر گیا اور اس نے دروازے بند کر لیے۔ اب وہاں پر شمر بھی تھا اور بھی ظالم لوگ تھے۔ اب حضرت مسلم نے نماز ادا کی، لوگوں نے نماز پڑھی، لیکن پھر ابن زیاد نے کیا کیا؟ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ محل کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو ڈراؤ۔ اب انہوں نے لوگوں کو ڈرایا، لالچ دیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ وہ سب لوگ جنہوں نے حضرت مسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور انہی کے وعدہ کرنے پر امام حسین کو خط لکھ دیا تھا، حضرت مسلم نے میسج بھجوا دیا تھا کہ وہ کوفہ آ جائیں، ان سب لوگوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سب لوگوں نے حضرت مسلم کو دھوکہ دیا، ان سے بے ایمانی کی۔ وہ سب حضرت مسلم کو چھوڑ کر جانے لگے، اور جب حضرت مسلم نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو ان 18,000 لوگوں میں سے پیچھے صرف 30 لوگ رہ گئے، اور وہ بھی جب حضرت مسلم گلیوں میں سے گزرتے جاتے تھے تو وہ سب لوگ بھی بالکل آہستہ آہستہ پیچھے سے چلے گئے۔ حضرت مسلم بالکل اکیلے رہ گئے۔ رات کے اندھیرے میں اب حضرت مسلم کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائیں۔ ابن زیاد بہت زور سے ہنسا۔
جب اسے پتہ چلا کہ حضرت مسلم بالکل اکیلے رہ گئے ہیں، حضرت مسلم بھوکے تھے، پیاسے تھے، اکیلے تھے، کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، لیکن حضرت مسلم کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی۔ انہیں بس ایک بات کی فکر تھی کہ وہ امام حسین کو میسج بھجوا چکے ہیں۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام کوفہ آ گئے، امام حسین علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے گا، لیکن اب وہ امام حسین کو میسج نہیں بھجوا سکتے تھے کیونکہ سب انہیں چھوڑ چکے تھے۔ وہ خود بھی کوفہ سے باہر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہر جگہ ابن زیاد کے آدمی تھے اور ان کے باہر جانے کے راستے بھی بند ہو چکے تھے۔ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے بچے بھی کوفہ آئے تھے، وہ بھی حضرت مسلم سے الگ ہو گئے تھے۔ اب حضرت مسلم بھوکے پیاسے تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ جب ایک جگہ بیٹھے تو اس جگہ ایک نیک عورت رہتی تھی۔ اس نے جب نکل کر دیکھا کہ ایک غریب آدمی، ایک مسافر آدمی بیٹھا ہے، پیاسا ہے، تو اس نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں، اور انہیں پانی پلایا، اور پھر حضرت مسلم کو اپنے گھر میں لے گئی اور ان کا بہت خیال رکھا۔ لیکن اس بڑھیا کا جو بیٹا تھا وہ بہت ظالم تھا۔ اسے اس انعام کی لالچ تھی جو ابن زیاد نے رکھا تھا حضرت مسلم کو پکڑوانے کے لیے۔ اس نے ابن زیاد کو جا کر بتا دیا کہ حضرت مسلم ہمارے گھر ہیں۔ اب حضرت مسلم جو ہیں، جب انہیں گھوڑوں کی آواز آئی تو وہ سمجھ گئے کہ ابن زیاد کو میرے ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہے۔ اب وہ اتنے سارے سولجرز انہوں نے مل کر حضرت مسلم پر حملہ کیا۔ حضرت مسلم اکیلے تھے لیکن اتنی ہمت اور اتنی بہادری سے لڑے کہ لوگوں کو امام علی علیہ السلام یاد آ گئے۔ لیکن وہ لوگ صرف سامنے سے نہیں لڑتے تھے، بہت سے سولجرز مختلف گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، حضرت مسلم پر پتھر پھینکتے تھے، آگ لگا لگا کر لکڑیاں پھینکتے تھے۔ حضرت مسلم بہت تھک گئے، بہت زخمی ہو گئے۔ جب تھک کر حضرت مسلم ایک دیوار سے ذرا دیر کے لیے ٹیک لگانے کے لیے کھڑے ہوئے تو دشمنوں نے ان پر اتنے تیر برسائے، اتنی پتھر اور اتنی جلی ہوئی لکڑیاں ان پر برسائیں کہ حضرت مسلم زمین پر گر پڑے۔ حضرت مسلم کو غش آ گیا، پھر انہیں قیدی بنا کر ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، لیکن وہاں بھی ابن زیاد کے سامنے بھی وہ اتنی بہادری سے کھڑے رہے کیونکہ وہ بہت با ایمان مومن تھے، اور مومن کسی بھی مشکل میں بھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو بہت کچھ کہا، لیکن ہر بات کا جواب حضرت مسلم نے بہت بہادری سے دیا۔ جب وہاں کے لوگوں نے کہا کہ امیر کو سلام کرو تو حضرت مسلم نے کہا یہ امیر نہیں ہے۔ حضرت مسلم صرف امام حسین علیہ السلام کو اپنا امیر مانتے تھے۔ پھر ابن زیاد کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے امام علی علیہ السلام کو اور حضرت مسلم کے بابا حضرت عقیل کو اور امام حسین علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، چیخ چیخ کر برا بھلا کہنا شروع کیا۔ تو حضرت مسلم نے کہا کہ اس لعن طعن اور ان بری باتوں کا حقدار تو اور تیرا باپ ہے۔ اب ابن زیاد کو اتنا غصہ آیا، ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں دارالعمارہ کی چھت پر لے جا کر قتل کرو اور ان کی لاش کو وہاں سے نیچے پھینک دو۔ حضرت مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ حضرت مسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہمیں اور ہمیں دھوکہ دینے والوں اور ہمیں جھٹلانے والوں کے درمیان تو فیصلہ کر دے۔ پھر مدینہ کی سمت اپنی ڈائریکشن کی اور امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا۔ کوفہ کے وہ سارے لوگ مسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ سب بہت بے شرمی سے حضرت مسلم کے قتل کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت مسلم کو قتل کر کے ان کی لاش کو نیچے پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے سروں کو کاٹ کر یزید کے پاس شام بھجوا دیا گیا، اور ان کے باڈیز کی پاؤں میں رسی باندھ کر انہیں بازاروں میں گھسیٹا گیا، انہیں لٹکا دیا گیا بازاروں میں۔ السلام علیکہ یا سفیر الحسین، السلام علیکہ یا حضرت مسلم بن عقیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔